انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پیارے ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم مومنوں پر، امت محمدیہ پر یہ ایک بہت بینیفٹ والی رات ہے، بہت اچھی رات ہے، یہ آفر والی رات ہے۔ اگر ہم اس رات میں عبادت کریں تو پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے اگر ہم گھنٹے نکال کر کے دیکھیں تو 7 لاکھ سے زیادہ بیٹھتے ہیں۔ کس امت کو ایسا آفر ملا ہے؟ اور ایک ہوتی ہے شب برات اور ایک ہوتی ہے شب قدر۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ اس کا ذکر کہیں قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن یہ شب قدر جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، پوری سورہ شریفہ نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ پیارے ساتھیوں، جب ہم رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں تک پہنچ گئے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اتنی چھانٹ کر کے، تلاش کر کے جب ہمیں یہ رات بتا دی گئی رسول اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب ہمارے لیے بتا دیا گیا، پھر بھی ہم غفلت میں رہتے ہیں، پھر بھی ہم ان 5 راتوں میں جاگ کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں ہم نہیں گزار سکتے۔ پوری زندگی اگر تم عبادت کرتے رہو اور صرف یہ رات اگر تمہیں مل جائے تو ہمارے مقدر کھل جائیں۔ اب رمضان المبارک کا آخری عشرے تک ہماری زندگیاں پہنچ گئی ہیں۔ گزشتہ سال بہت سارے ساتھی، بہت سارے دوست ہمارے ساتھ موجود تھے، اب وہ موجود نہیں ہیں۔ ہمیں یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ مل گیا ہے، تو پھر ہم اس کو لاپرواہی میں کیوں گزاریں؟ اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں آسمان دنیا پر رہتے ہیں، سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیونکہ وہ علیم ہیں، بصیر ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں وابستہ، لیکن پھر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر کے خبر دیتے ہیں، میرا فلاں بستی میں، فلاں جگہ پر فلاں بندہ اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے اپنی نیند کو چھوڑ کر کے، حالانکہ ہم اللہ کی وجہ سے نہیں، ہمارے تو دل کے اندر یہ لالچ ہے کہ کاش ہمیں یہ رات مل جائے اور اتنا زیادہ اجر و ثواب مل جائے، لیکن پھر بھی خبر جو پہنچ رہی ہے وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے، تجھے راضی کرنے کے لیے کہ میری دنیا اور آخرت اچھی بن جائے، اس وجہ سے تیرا بندہ فلاں جگہ پر نفلوں میں موجود تھا، فلاں جگہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھا، فلاں جگہ غربا، یتامہ، مساکین کی مدد کرنے میں مشغول تھا، ذکر و اذکار میں مشغول تھا، تسبیحات میں مشغول تھا۔ اور کچھ لوگ تھے جو پان کے کھوکھوں پر، چائے کی دکانوں پر، اور اس رات میں بھی موبائل سے فیضیاب ہو رہے تھے، موبائل میں فلمیں دیکھ رہے تھے، موبائل میں ویڈیوز دیکھ رہے تھے۔ ساتھیوں، اس رات کی تلاش میں لگ جائیں، تاک راتوں میں تلاش کریں اور اپنا مقدر جگا لیں۔ اللہ تعالیٰ کا قریبی اور اس کا نزدیکی بننے کا یہ ہمارے پاس بہت بڑا آفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ حضرات کو، سب کو یہ لیلۃ القدر
کے مقدر میں لکھے اور ہم سب کو اس کا ملنا، اس کا پانا ہمارے نصیب میں فرمائے۔ السلام علیکم۔